حضرت شاہ جی نے یعنی ان کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی بے حد مشکل تھا ان حالات میں، یعنی بےسر و سامانی کا عالم تھا، یعنی تمام سیاسی کارکنوں کا جو اس وقت ان مشکل حالات میں انہیں بردآزمات تھے، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی وہ پرائیویٹ آرمی بناتے تھے، کوئی فوج بناتے تھے، کوئی گریلا وار کا منصوبہ بناتے تھے، یہ نہیں، وہ خالصتاً رائے عامہ کو منظم کر کے برطانوی سامراج کے خلاف انہوں نے ایک فضا پیدا کی، اور پورے بر صغیر میں، یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں، جہاں تک حضرت شاہ جی کا تعلق ہے، یعنی ان کے بارے میں میں بلا خوف تردید یہ عرض کر سکتا ہوں کہ انہوں نے پورے ملک میں، اور ان کا احترام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جتنے حریت پسند رہنما تھے، یعنی اس میں کوئی مذہب و ملت کی بھی کوئی تفریق نہیں تھی، یعنی اس میں وہ سب بلا تخصیص اور بلا استثناء ان کا احترام کرتے تھے، ان کا احترام، اور یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا ظفر علی خان نے ان کے بارے میں کہا کہ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، اور بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، اور اس وقت یعنی علامہ اقبال کے کئی اشعار میں ذکر آتا ہے آرار کا کہ تاتوانی با جماعت یار باش، رونق ہنگامہ آرار باش، اور ازل سے فطرت آرار میں ہے دوش بدوش، ازل سے فطرت آرار میں ہے دوش بدوش، کلندری و کبا پوشی و کلاداری۔ تو یہ اقبال نے کہا، اور اختر شیرانی نے، وہ رومانی شاعر تھے، وہ ہمیشہ ہمارے دفتر میں آ جاتے تھے رسالت میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ تابق ہے بندگی یہ ساگر و مینا اختر، تابق ہے بندگی یہ ساگر و مینا اختر، اب تو اللہ کے بندے صفِ احرار میں آ۔ تو یہ اس وقت 1946 میں جس وقت کیبنٹ مشن آیا ہوا تھا، لارڈ پیٹرک لارنس سر اسٹیفورڈ کرپس تھے یہ، اور اے وی الیگزینڈر، یہ 3 وزیر آئے ہوئے تھے، اچھا، اور انہوں نے آ کر وہ گروپنگ اسکیم بھی دی تھی۔ تو مجلس اعلیٰ کی طرف سے ہم ایک وہاں جمعیت علماء ہند کے دفتر میں تمام نیشنلسٹ مسلمانوں کی کانفرنس ہوئی، تو اس میں مجلس اعلیٰ کی طرف سے ہم 2 گئے، مولانا مظہر علی اظہر اور میں، تو ہمارا پھر میں خاص طور پر میں جایا کرتا تھا حضرت مولانا آزاد کی خدمت میں، صبح کا وقت ان کا فراغت کا وقت ہوتا تھا، اکثر جب بھی یعنی میں گیا جی وہاں، تو وہ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ بھئی وہ شاہ جی کہاں ہیں، حضرت امیر شریعت کے بارے میں، تو میں انہیں کہتا تھا کہ وہ لاہور میں ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں تشریف لائیں۔ تو باہر کہ مولانا آزاد کا عمر کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی بڑا احترام کرتے تھے حضرت شاہ جی، تو میں نے بتایا ہے اس دن، سید عطاء المومن بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو میں نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں یعنی وہ آصف علی کے ہاں، آصف علی مرحوم کے ہاں مولانا آزاد ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں انہیں ملنے کے لیے آ جاتے تھے، کسی وقت جواہر لال نہرو آ جاتے تھے، کسی وقت کوئی اور کانگریس لیڈر آ جاتا تھا، راجندر پرساد تھے، دوسرے لوگ تھے، تو وہ ہمیشہ یعنی وہاں چارپائی بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک دفعہ وہ مسافہ کرتے تھے۔ اچھا، تو شاہ جی تشریف لائے، تو ہم انہیں لے کر گئے مولانا کی خدمت میں، مولانا آزاد کی خدمت میں، تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ مولانا اٹھے، مولانا ابوالکلام آزاد، اچھا، اٹھے 2 قدم آگے گئے، یعنی ذرا شاہ جی داخل ہوئے، اچھا، تو جو ہی شاہ جی ملے تو وہ انہیں بغل گیر ہوئے، اور
شاہ جی کیونکہ بڑے جذباتی تھے اور بڑے جذباتی عقیدت رکھتے تھے مولانا آزاد سے، تو شاہ جی ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. تو مولانا آزاد نے انہیں اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ساتھ اپنے چارپائی پر بٹھا لیا. میں نے یہ انداز پہلے نہیں دیکھا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی تمام قیادت ان کا احترام کرتی تھی، اور احترام کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دامن پر خدا کے فضل و کرم سے کوئی دھبا نہیں تھا. وہ اقبال عظیم نے کہا ہے کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. تو جناب جہاں تک ہے شاہ جی کا، اور وہ بھی اقبال کہتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، خدا کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. تو جناب جہاں تک ہے شاہ جی کا، اور وہ بھی اقبال کہتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، خدا کے نیک بندوں کو حکومت میں غلامی میں زیر کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. اور استغنا کا عالم بھی میں نے دیکھا ہے ان کا، کہ ملک خضر حیات خان ٹیوانا وزیر اعلیٰ تھے یا پنجاب کے، تو انہوں نے بھیجا جناب اپنے ایک ایم پی اے کو، وہ سکھیرا صاحب تھے، باغ علی سکھیرا ان کا نام تھا، اور ایک ٹیوانا صاحب تھے وہ ایس پی تھے. اچھا، انہیں بھیجا شاہ جی کی خدمت میں، اور انہیں کہا کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ اس سے گراہ کا ایک واقعہ ہے. اسی طرح کا واقعہ چودھری افضل حق مرحوم کے وقت میں ہوا کہ اس وقت ایمرسن گورنر تھا. ایمرسن گورنر، اور کوئٹے کا زلزلہ یعنی بڑا ہوا، اور زلزلے میں یعنی ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد یہاں لاہور میں ہی کیمپ لگایا امداد کے لیے، کیمپ جیسے آزاد نے. تو ملک فیروز خان اس وزیر تھے، گورنر کے وزیر تھے. تو گورنر صاحب نے انہیں بھیجا چودھری افضل حق مرحوم کے پاس، اور چودھری افضل حق صاحب کی حالت یہ تھی کہ ایک صرف تہمت سی یعنی وہ انہوں نے باندھی ہوئی تھی، اور ایک بنیان تھا گلے میں، یعنی یہ حال. اور وہاں آر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں یہ ملک فیروز خان، سر فیروز خان وہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یاد فرمایا ہے گورنر صاحب نے. تو چودھری افضل حق صاحب نے کہا کہ بھئی میں درویش آدمی ہوں، تو گورنر نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کوئٹہ کے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے لیے جو ریلیف کیمپ قائم کیا ہے، اس سے وہ بہت متاثر ہوا. اس نے کہا میں نے اس کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے اور اپنے عوام کے ساتھ محبت کے لیے میں نے یہ کام کیا. تو اس وقت میں نے دیکھا تھا، یا جس وقت شاہ جی کے پاس یہ آئے ملک خضر حیات خان کا پیغام لے کر، تو پہلے شاہ جی نے تو ہمیشہ کثر نفسی سے کام لیتے تھے. اگر آپ نے کبھی دیکھا، انہوں نے کہا بھی میں تو فقیر آدمی ہوں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ہے. اچھا، تو مجھے وہاں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ مولوی یہ ایسے ہی کثر نفسی کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اور اصرار کیا. تو آخر میں شاہ جی جلال میں یعنی بہت کم غصے میں آتے تھے، بہت کم، یعنی ہمیشہ باغ و بہار طبیعت تھی. تو جناب اور ادب سے بھی جو ان کا تعلق تھا وہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو کہ برمحل شعر کہنا، یعنی وہ اپنی تقریر میں، اور یہ انداز خطابت اس وقت تھا. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے، یعنی میں نے ان کی تقریریں سنی. اچھا، اس میں بھی یہی انداز ہوتا تھا، اور اسی طرح حضرت شاہ جی کی. تو جناب
آخر میں وہ جناب میں جب آئے تو انہوں نے کہا بھائی کس کے بارے میں بات کہہ رہے ہو کہ میں اسے ملنے جاؤں، اور میں اپنی تقریروں میں جنہیں دم بریدہ سگانے برطانیہ کہتا رہا ہوں کہ یہ برطانیہ کے دم کٹے کتے ہیں، یعنی اندازہ کریں، یعنی وہ عالم تھا کہ بھئی اس کے درویشی کے باوجود، یعنی اس فقر کے باوجود، وہ نعت کے اشعار ہیں ماہر القادری کے کہ سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اور اس جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا خزانے میں۔